معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کے بحال ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے ترک قوم اپنے عزائم کو دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ طیب اردگان حجاز مقدسہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آنے والے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے پاس ہوں گے؟ کیا طیب اردگان معاہدہ ختم ہوتے ہی سعودیہ پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے اور طیب اردگان کا پلان کیا ہے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستوں، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا، جنگیں لڑ کے بہت سے علاقے فتح کیے، اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ترک قوم کو معاہدوں میں جکڑ دیا گیا۔ 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہے، اور کچھ شرائط رکھی گئی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہیں: خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو ان کے جانشینوں کو قتل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ جب اثاثے ضبط کیے گئے تو 3 براعظموں کے اندر مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور پابندی لگائی گئی کہ ترکی پٹرول نہیں نکال سکتا اور نہ ہی اپنے ملک سے اور نہ ہی باہر سے معدنیات نکال سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے، لیکن وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس ساحل سمندر ہے اور بندرگاہ ہے، اسے بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اگر آپ حج و عمروں کے لیے گئے ہوں تو وہاں پر آنے والے ترکوں کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ ترکوں کے ہاتھ میں ایک لمبے عرصے تک ان مقامات کا کنٹرول رہا ہے۔ سعودی حکومت جب بھی کوئی تبدیلی کرتی ہے تو معاہدے کے مطابق ترک قوم وہ ایک ایک پتھر اپنے ساتھ واپس لے جاتی ہے اور میوزیم میں سنبھال کے رکھتی ہے، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی میزبانی اللہ تعالی نے 650 سال تک ان کے پاس رکھی۔ ترک مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے، ان کو نقشہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے۔ پچھلے 100 سال سے یہ لوگ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو میزبانی ہمیں دی تھی اسے واپس دے دے۔ طیب اردگان نے ایک کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا بھی تھا کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کی میزبانی واپس لینے کے خواہش مند ہیں۔ یہ امکان بھی پایا جا سکتا ہے کہ طیب اردگان اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سوشل، پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے معاہدے کے 100 سال پورے ہونے کے بعد اور معاہدہ ختم ہونے کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ چلے آ رہے ہیں۔ تبصرے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی 2013 میں معاہدہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ ان میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی معاہدہ ختم ہونے کے بعد اپنی جمہوریت کو ختم کر کے خلافت عثمانیہ کا اعلان کر دے گا۔ اس کی دلیل کچھ یوں دی جاتی ہے کہ ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک کو الگ الگ تسلیم کر لیا، یعنی شام، ایران، عراق اور لبنان کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں۔ وہ بھلا کیسے ان کو اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ پاکستانی ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 2023 میں طیب اردگان صدر منتخب ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ طیب اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے۔
ترکی اپنے قیام سے یا اپنے قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے بڑے پیمانے پر معدنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پوری دنیا کے ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ اور بور معدنیات کے حوالے سے ترکی پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی بور کی 59% ضروریات کو اکیلا ہی پورا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، لوہا، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری، گندھک، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ معزز دوستوں، خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدے کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے کو مغربی ممالک کے سپرد کر دیا، جس پر عوام نے اس معاہدے کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دی اور ملک کے اندر جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک مجاز، جن میں مارکہ جنات بھی شامل ہے، شدید اذیت اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ممالک ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عطا ترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ مون روس کے پاس اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کی پیشکش کی اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری، لیکن ابتدا میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کرنے پر مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والے کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان میں معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے نے رہنماؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس پر دستخط کریں اور آج تک اس پر عمل درآمد ہے۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔